السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 172، آیت نمبر 1 سے 22 تک، لیسن نمبر 172، آیت نمبر 1 to 22، سورۃ المؤمنون۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مؤمن، الذین، وہ لوگ، ہم وہ، فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں، خاشعون، خشوع کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، عن اللغو، لغویات سے، لغو سے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، للزکاۃ، زکوٰۃ کے لیے، فاعلون، کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا، مگر، علی ازواجہم، اوپر اپنی بیویوں کے، او یا، ما ملکت، جن کے مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم، تو بے شک وہ، غیر ملومین، نہیں ہے لائق ملامت، نہ ملامت کیے جانے والے ہیں، فمن ابتغى، تو جو کوئی تلاش کرے، چاہے، وراء ذالک، اس کے علاوہ، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم العادون، وہ زیادتی کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، لاماناتہم، اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم، اور اپنے عہد کے، راعون، نگرانی کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، علی صلواتہم، اپنی نمازوں پر، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، ہم الوارثون، وہ وارث ہونے والے ہیں، الذین، وہ لوگ، یرثون، جو ورثے میں پائیں گے، الفردوس، فردوس، ہم وہ، فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ، ست سے، خلاصے سے، نچوڑ سے، مغز سے، من طین، مٹی کے، ثم، پھر، جعلناہ، بنایا ہم نے اس کو، یا بنا کر رکھا ہم نے اس کو، نطفتن، ایک نطفے کی شکل میں، فی قرار، ایک ٹھکانے میں، مکین، محفوظ، ثم، پھر، خلقنا، بنایا ہم نے،
النطفۃ نطفے کو، علقۃً علقہ جمع ہوا خون، فخلقنا پھر بنایا ہم نے، العلقۃ جمے ہوئے خون کو، مضغۃً مضغہ گوشت کی بوٹی، فخلقنا پھر بنایا ہم نے، المضغۃ بوٹی کو، عظاماً ہڈیاں، فکسونا پھر پہنایا ہم نے، ڈھانکا ہم نے، العظام ہڈیوں کو، لحمن گوشت کے ساتھ، ثم پھر، انشأناہ اٹھایا ہم نے اس کو، پیدا کیا ہم نے اس کو، خلقاً آخر ایک دوسری مخلوق، فتبارک اللہ تو بہت بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں، ثم پھر، انکم بے شک تم، بعد ذالک اس کے بعد، لمیتون البتہ مرنے والے ہو، ثم پھر، انکم بے شک تم، یوم القیامتی قیامت کے دن، تبعثون تم اٹھائے جاؤ گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، سبع سات، طرائق راستے، وما کننا اور نہ تھے ہم، عن الخلق مخلوق سے، غافلین غافل، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، بقدر اندازے کے ساتھ، فاسکناہ پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو، فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، علی اوپر، ذہابن لے جانے کے، بھی اس کو، لقادرون البتہ قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، فانشأنا پھر پیدا کیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، جناتن باغات کو، من نخیل کھجور کے، وعناب اور انگوروں کے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، فواکہ پھل ہیں، کثیرتن بہت سے، ومنہا اور اس میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو، وشجرتن اور درخت، تخرج نکلتا ہے، من طور سیناء طور سینا سے، تنبت اگتا ہے، بالدہن ساتھ چکنائی کے یا چکنائی لیے ہوئے، وصبغن اور سالن، للآکلین کھانے والوں کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، لکم تمہارے لیے، فی الانعام جانوروں میں، لعبرہ البتہ سبق ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس میں سے جو،
فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، منافع فائدے ہیں، کثیرۃ بہت سے، ومنہا اور اس میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو، وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلک اور کشتیوں پر، تحملون تم اٹھائے جاتے ہو۔ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے، سورۃ الانبیاء کے بعد نازل ہوئی، 6 رکوع ہیں، 118 آیات ہیں، 1840 کلمات ہیں، 4802 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون تحقیق فلاح پا گئے مومن، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی گنگناہٹ جیسی آواز آنے لگتی۔ ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور پھر آپ نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات پڑھی۔ یہ ترمذی کی روایت تھی۔ نسائی میں ایک اور روایت آتی ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا اور کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا، اور پھر یہ 10 آیات پڑھ کر سنائی کہ آپ ان آیات پر عمل کرنے والے تھے۔ قد افلح المؤمنون، قد تحقیق، قد اگر کسی متوقع امر یعنی جس بات کی توقع ہو اس سے پہلے آئے تو وہ بات صرف متوقع نہیں ہوتی بلکہ اس کا ثابت ہونا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر ماضی کے شروع میں آئے تو حال کا معنی دیتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، جب قد کہہ کے بات شروع ہوئی تو معنی کیا ہے کہ یہ بات ثابت ہے، ایسا ہی ہوگا، اور پھر ماضی پر اگر قد ہے تو معنی حال کا، قد افلح تحقیق فلاح پا گئے ہیں، یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے ہو چکا، یعنی یقینی بات ہے۔ اور افلح کا لفظ جو ہے فعل لامحے سے ہے، فلاح کہتے ہیں چیرنے پھاڑنے کو، کاٹنا، فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو پھاڑتا ہے کچھ اگانے کے لیے۔ مفلح اس شخص کو کہتے ہیں جو تکلیفیں اٹھا کر، صعوبتیں برداشت کر کے اپنے مقصد یا منزل یا مطلوب تک پہنچ جائے۔ اور المؤمنون مؤمن کی جمع ہے، ایمان والے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن۔ اور فلاح کا لفظ کسی جزوی کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ مکمل کامیابی کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ تو یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ کون سے مومن؟ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اب۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ خاشعون کا لفظ خاشع کی جمع ہے، اور خاشع کا لفظ خشع سے ہے۔ خشع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، دب جانا۔ خشوع سکون کے لیے بھی آتا ہے، اطمینان اور سکون کے لیے اور جھکنے کے لیے۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں یعنی سکون سے نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں
اور خشوع دل کی عاجزی اور دل کا جھکنا ہے جو انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے. اعضاء کے جھکنے کو خضوع کہتے ہیں، اسی لیے یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع. خشوع دل کا جھکنا. تو وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اندر سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب اندر سے جھکتے ہیں تو ظاہر بھی ان کا جھک جاتا ہے، ظاہر میں بھی نظر آنے لگتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں منافقت والے خشوع سے بچا، نفاق والے خشوع سے بچا. اور نفاق والا خشوع کیا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر تو ایک مسکین شکل بنا کے کھڑا ہو، لیکن اندر سے اس کا دل راضی نہ ہو، اندر جھکا ہوا نہ ہو. منافقت کہتے بھی کس کو ہے؟ ظاہر اور باطن کے فرق کو. اور باطن کا فرق یا باطن کی یا دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح انسان کے عمل میں ضرور ظاہر ہو جاتی. انسان اس کو زیادہ دیر تک چھپا کے نہیں رکھ سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح یعنی اس کے اعضاء اور اس کے ظاہر میں خود بخود خشوع آ جاتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے بھی دل میں آپ کی قدر ہے، عزت ہے، تو آپ کا عمل خود بخود اس کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور اگر دل میں کسی کی عزت نہیں، دل میں کسی کا ڈر نہیں، تو آپ کا ظاہری عمل کبھی بھی بدل نہیں سکتا. آپ اگر وقتی طور پہ مسکین شکل بنا کے خوشامد کریں بھی کسی کی، تو وہ زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتی، وہ کہیں نہ کہیں نفاق کھل کے رہے گا. لیکن اگر کسی کے لیے بھی آپ کے دل میں قدر اور عزت ہے تو بھلے کیسے بھی حالات ہوں، کچھ بھی ہو، وہ عمل میں فوراً آ جائے گا، عمل پھر اس کے خلاف نہیں جا سکتا. تو اسی لیے خشوع جو ہے دراصل دل کا خشوع ہے جو عمل میں آتا ہے، دل کا جھکاؤ ہے. اگر دل ہی نماز میں نہیں لگا ہوا تو ایک جگہ پر رک کے آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. کسی نہ کسی طرح آپ میں بے چینی اور ہل جل اور نماز میں جلدی جلدی خود بخود ہو جائے گا. اسی لیے سورۃ البقرہ 45 میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر. اور دیکھا جائے تو نماز پوری زندگی کا آئینہ ہے. کسی شخص کا اللہ تعالی سے کیسا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، یہ اس کی نماز میں ظاہر ہوتا ہے. نماز بتاتی ہے. اگر کسی کا دل نماز میں نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے تعلق درست نہیں. تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور اس کے برعکس ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی اگر بظاہر ایک کیفیت بنائی ہوئی بھی ہے تو وہ بھی دکھاوے کی ہے. اسی لیے تنہائی کی نمازیں ان کی اس خشوع و خضوع سے نہیں ہوتی جو نمازیں ان کی لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں. اسی لیے منافقت بدترین صفت ہے، بدترین بد اخلاقی ہے اور انسان کے کم عقل ہونے کی نشانی ہے. کیونکہ اگر کوئی سمجھدار ہو تو کبھی ایسا نہ کرے. اسی لیے قرآن پاک کی ابتدا میں جو منافقین کی صفات بتائی گئی ان میں لا یعلمون، لا یشعرون اور ما یشعرون کی کیفیات آتی ہیں. اور پھر اپنی اسی ناسمجھی کی وجہ سے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ دراصل اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو کوئی بھی شخص جو لوگوں کے سامنے تو اچھی نماز پڑھے اور تصنع سے ایک خشوع کا مظاہرہ کرے اور تنہائی میں
تیز تیز جلدی جلدی، اور ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد بالکل ہے ہی نہیں، تو ایسی نماز کو خشوع والی نماز نہیں کہا جا سکتا. تو کامیابی کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے بندے کا تعلق اللہ تعالی سے درست ہو، اور درست تعلق کی علامت درست نماز ہے، اور اس نماز میں اللہ کی یاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس لیے رکھی؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اور اگر نماز میں اللہ کی یاد ہی نہیں، پھر نماز کیا نماز ہے؟ والذین، اور وہ لوگ، ہم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے اعراض برتنے والے ہیں. لغو کیا چیز ہے؟ ہر وہ بات اور کام جو فضول اور بے فائدہ ہو، لا یعنی ہو، جو آخرت میں کام نہ آنے والا ہو، مروءت کے خلاف ہو. ہر وہ بات اور کام جو آخرت میں فائدہ نہ دے، بیکار، لا یعنی، فضول، بے مقصد. سورۃ الحج کے آخر میں کیا فرمایا؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اور حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بھی چیز کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر یکسو ہو، اس معاملے میں سنجیدہ ہو. اور جب کوئی شخص کسی خاص معاملے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل دوسری چیزوں میں نہیں لگتا، دوسری چیزوں سے وہ خود بخود لا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے. کوئی بھی معاملہ، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، دنیا کا ہو یا دین کا، کسی بھی چیز میں جب انسان حقیقی معنوں میں سنجیدہ ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی طالب علم اپنی پڑھائی میں سنجیدہ ہے تو وہ فضول قسم کی لغویات کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. بیکار بیٹھ کے گپ شپ کرنا، گھنٹوں ٹیلی فون پہ بیٹھے رہنا، سیر و تفریح کے لیے وقت بے وقت نکل جانا، بازاروں میں ادھر ادھر مارے مارے گھومے پھرنا، ان چیزوں میں اس کی دلچسپی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک بامقصد انسان ہے. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے مقصد کے تحت کرتا ہے، اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے. تو ایک آخرت اورینٹڈ شخص، ایک ایسا شخص جس کی منزل آخرت کی کامیابی ہو، تو وہ کسی بھی صورت میں دنیا کی فضول اور لایانی چیزوں میں دلچسپی نہیں لے سکتا. اس کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا اس میں دل لگتا ہے. سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے 72 میں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ معزز طریقے سے، شریفانہ طریقے سے، یعنی اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. اسی طرح اگر کوئی بے فائدہ باتیں سننے کو ملے یا کوئی بھی چیز تو بھی اس سے اعراض برتتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے. کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہو، فضول لایانی تبصرے ہو رہے ہوں، تو ایسی گفتگو میں وہ شریک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی انہیں اس سے کوئی دلچسپی ہوتی، کیونکہ وہ ان کے مزاج اور ان کے معیار کے خلاف ہے. جیسے دنیا میں ہم نے ہر چیز کا ایک معیار بنا رکھا ہے، ایک سٹینڈرڈ، ایک کوالٹی. تو آپ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں؟ آپ جب کپڑا خریدتے ہیں تو آپ اپنے معیار کا لیتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی چیز جب آپ اختیار کرتے ہیں تو مادی چیزوں میں بھی آپ اپنے معیار کو مد نظر رکھتے ہیں. اسی طرح گفتگو میں، دوستی میں، تعلق میں، ہر چیز میں انسان کا ایک معیار ہوتا ہے. تو وہ معیار کیا ہے؟ با مقصد کام اور با مقصد چیزیں. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کی غرض نہیں، یعنی جن سے ان کا کوئی مطلب نہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا یا نماز میں خشوع نہیں ہوتا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام زندگی میں اگر انسان لغو میں دلچسپی رکھتا ہو، عام زندگی میں اگر انسان بیکار، بے فائدہ، بے مقصد باتوں میں وقت گزار رہا ہو تو پھر یکا یک جب وہ نماز کی طرف جاتا ہے تو اس کا دھیان
انہی پچھلی فضول باتوں کی طرف رہتا ہے. والذین، اور وہ لوگ یعنی کامیاب لوگ کون ہیں؟ ہم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کا لفظ ز کاف یہ سے، زکا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا اور اس کو آگے بڑھانا. یعنی زکوٰۃ کا لفظ بالیدگی، نشو و نما، بڑھنے اور عمدہ ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے. تو یہاں پر زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں. تو زکوٰۃ سے مراد یہاں زکوٰۃ نفس ہے، زکوٰۃ مال نہیں، اگرچہ بعض مفسرین نے زکوٰۃ المال بھی اس سے مراد لی ہے، لیکن چونکہ سورت مکی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا فرض کے درجے میں، اگرچہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تھا، تو یہاں زکوٰۃ اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ عام معنوں میں استعمال ہوئی ہے. اصطلاحی معنوں سے کیا مراد ہے؟ مخصوص مال پر شرع نصاب کے مطابق مال ادا کرنا. لیکن یہاں کیا ہے؟ نفس کی زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ النفس مراد ہے. نفس کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ. تو زکوٰۃ میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے پاک کرنا اور ایک ہے نشو و نما دینا. کس چیز سے پاک کرنا؟ نفس کو یا مال کو یا اخلاق کو قبیح چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے. اور کس چیز کو اختیار کرنا؟ اچھی چیزوں کو. اور صرف اختیار کر کے ایک دفعہ چھوڑ نہیں دینا بلکہ مسلسل بڑھاتے چلے جانا. یعنی تزکیہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان مسلسل کوشش اور جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ مجھے اپنے اندر سے خراب عادتیں نکالنی ہیں اور اس کی جگہ اچھی چیزوں کو لانا ہے اور اچھی عادات اختیار کر کے ان کو مزید بڑھانا ہے. تو والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں یعنی زکوٰۃ نفس کے. تو اس میں سب سے پہلے پھر شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، پھر زبان کی غلط گفتگو سے بچنا جیسے غیبت وغیرہ ہے، چغلی ہے، بد کلامی ہے، بد اخلاقی ہے. پھر اسی طرح انسان کی زندگی میں باقی بھی جو چیزیں ہیں ان میں بھی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام. تو مراد یہ ہے کہ کامیاب لوگ اپنی عملی زندگی میں تزکیے کے عمل پر فائز نظر آتے ہیں یا تزکیے کے عمل سے دلچسپی رکھتے ہیں. ایسے کام کرتے ہیں جو قلب، روح، زبان اور عمل کو صاف کرنے والی ہو، دل کو اطمینان بخشنے والی ہو. اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ الاعلی آیت 14 میں آتا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، اپنے آپ کو پاک کیا. سورۃ الشمس آیت 9 اور 10 میں آتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اس کو پاک کیا اور ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا. سورۃ النور میں آتا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ انسان کی کوشش اپنی ہوتی ہے لیکن جب تک اللہ کی مدد اور تائید انسان کو حاصل نہ ہو انسان خود کو پاک نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا نفس اور میرا دل اور میرا سب کچھ بالکل پاک ہے. لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. لیکن یہاں کامیاب ہونے والوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو واچ کرتے رہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جسمانی اعتبار سے اپنا حساب کتاب رکھتا ہے کہ کہیں جسم میں چربی کی مقدار تو زیادہ نہیں بڑھ گئی، یا شوگر کی تو نہیں زیادہ بڑھ گئی، یا کولیسٹرول تو نہیں بڑھ گیا، تو کیا چیزیں کم ہونی چاہیے، یا یہ کہ کوئی اور ڈیفیشنسی تو نہیں ہو گئی، کیا اور انٹیک لینا چاہیے. تو اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان کو مسلسل اپنے آپ کو واچ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں انہیں نکالنا ہے مجھے اپنے اندر سے اور کون سی چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے. والذین، اور وہ لوگ ہم لفروجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، حرام سے، یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں.
تو تزکیے میں نہ صرف یہ کہ روحانی، جسمانی، اخلاقی اور ذہنی تزکیہ، بلکہ جنسی تعلقات میں بھی تزکیہ. اس لیے ایسے لوگ اپنی خواہشات نفس کو بھی کنٹرول کرنے والے ہیں اور حرام سے بچ کے رہنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، یعنی جن سے نکاح ہو. او ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ہو ان کے دائیں ہاتھ، یعنی مملوکہ، کنیز. جب دور غلامی تھا تو اس وقت یہ حکم تھا، لیکن اب صرف ازواج ہیں. فإنہم، تو بے شک وہ، غیر ملومین، نہیں ہے ملامت کیے گئے. ملومن مدحورا پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، ملوم تو اسی سے ملومین ہے. لام واو میم اس کا روٹ ہے، لومت لائم بھی آتا ہے. تو وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے. یعنی اگر کوئی شخص نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا. اسلام میں جائز تسکین نفس کے 2 ہی راستے ہیں، اور ان میں سے پہلے نمبر پر نکاح ہے. اسلام میں رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا، نکاح کرنے کو پسند کیا گیا ہے، اور نکاح کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے. تو نکاح کے ذریعے ایسا تعلق قائم کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی قباحت نہیں، بلکہ الٹا اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن نکاح میں ضروری ہے کہ وہ تمام شرائط پوری ہوں جو ایک جائز نکاح کے لیے اسلام نے رکھی ہیں. اسی لیے نکاح متع جو ہے وہ اس میں نہیں آتا. نکاح متع کیا ہوتا ہے، جس کا پیچھے آپ ذکر پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں، کہ کوئی شخص ایک محدود مدت کے لیے محدود رقم پر یا کسی چیز کے عوض کسی عورت سے نکاح کر لے، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے تو وہ نکاح خود بخود ڈیزالو ہو جائے. دور جاہلیت میں اس طرح کا نکاح ہوتا تھا. اسلام کے ابتدائی حصے میں اسے باقی رکھا گیا، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا. پھر اسی طرح کیا فرمایا گیا کہ نکاح کے ذریعے تعلق پر ملامت نہیں بلکہ پسندیدہ ہے. ہاں، جو ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو چاہے گا اس کے سوا، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ نکاح کے علاوہ یا مملوکہ کے علاوہ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی لوگ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، شریعت کی حدود سے نکلنے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح تو درست ہے، لیکن نکاح کے علاوہ کوئی بھی تعلق یا کوئی بھی طریقہ نفسانی خواہشات کی پورا کرنے کا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جس میں زنا، عمل قوم لوط، ماسٹربیشن اور دیگر تمام چیزیں آتی ہیں جو کسی بھی رنگ اور شکل میں ہوں. قرآن پاک میں عمل قوم لوط کے بارے میں منع کیا گیا کہ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، کہ اپنی بیویاں چھوڑ کر جو تم مردوں سے تعلق قائم کرتے ہو تو تم کون ہو؟ قوم عادون، حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. تو یہاں حد سے بڑھنے والے انہی کو قرار دیا گیا. پھر اسی طرح سورۃ المعارج میں آتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. تو نکاح کے دائرے کے باہر ناجائز دوستیاں کرنا یا حرام کا کوئی طریقہ بھی اختیار کرنا درست نہیں. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ خود مسلمان معاشروں کے اندر نکاح مشکل کر دیا گیا ہے، شادی کو مشکل ترین کام بنا دیا گیا ہے، اور اس کے برعکس حرام کو آسان کر دیا گیا ہے. اور خصوصاً ایسے معاشرے کہ جہاں ہر طرف حرام میسر ہو، آزادی ہو، وہاں پر مسلمانوں کو اپنے طور طریقوں پر نظر ثانی کرنی ہو. بلا وجہ بچوں کے نکاح تاخیر سے کرنا اور انہیں فتنے میں ڈالنا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، اسباب اور وسائل ہوتے ہوئے بھی، تو ایسی صورت میں والدین کی بھی پوچھ ہوگی. یعنی اگر اولاد جوان ہو جائے اور رشتہ موجود ہو، ایک تو یہ نا کہ کوئی صحیح سبب نہ بن رہا ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اگر اسباب موجود ہوں تو بلا وجہ
تاخیر کرنا اور بچوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا کہ وہ حرام میں داخل ہو جائیں، تو ایسے میں والدین کی بھی پوچھ ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جب نکاح کی عمر کو بچہ پہنچے اور والدین اس کی شادی نہ کریں اور وہ حرام میں پڑ جائے تو والدین پر بھی اس کا گناہ ہوگا. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں نکاح مشکل کیوں ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ رسم و رواج جو بنائے ہوئے اور وہ ہم نے خود بنائے ہوئے، دوہرے رسم و رواج ہو گئے، کچھ پیچھے سے لائے ہیں، کچھ یہاں کے شامل کر لیے. ہم خود ہی ہیں یہ سب کرنے والے، زیادہ مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایسی ایسی غیر حقیقی باتیں اور غیر حقیقی معیار جو عملی زندگی میں ناممکن ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ مادہ پرستی نے ہمارے ذہن خراب کر دیے. ہم نے دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے اور ہم اس دنیا میں جنت کی تلاش میں ہیں. کس طرح کہ ہم ایک آئیڈیل زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بہت ہی اونچی اور معیاری قسم کی، اور وہ معیار بھی ہم نے خود قائم کر لیا اور اس کے لیے بھی کچھ شرائط خود ہی طے کر لی اپنے لیے کہ جب تک یہ اور یہ اور یہ سب نہ ہو جائے تو نکاح نہیں ہو سکتا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر کہ حرام میں پڑ جاتے ہیں بچے. اس کی والدین کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں بعض اوقات والدین اس سے بھی غافل ہوتے ہیں کہ بچے باہر کر کیا رہے ہیں، وہ کیوں دیر سے آ رہے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کون ان کے پاس آتا ہے، ان کی دوستی کس سے، تعلق کس سے ہے. یعنی والدین کے فرائض صرف بچپن میں نہیں ہوتے کہ جب بچے چھوٹے ہوں اور اس وقت وہ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کھایا یا نہیں، یا وہ سوئے یا نہیں، یا ہوم ورک کیا یا نہیں. جب وہ جوان ہو جائیں، خواہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں، تو بھی جب تک ان کی شادی ہو نہیں جاتی تو والدین کی ایک ذمہ داری رہتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان قریب قریب ہوتے تھے، اگر والدین خود غفلت کرتے تھے تو بہن بھائی اور خاندان ہمسائے دائیں بائیں سے پیچھے پڑ کے پریشر ڈال کے بہت نظر رکھنے والے ہوتے تھے. اب ہر کوئی اپنی دنیا میں ہے، کوئی حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں. پہلے اگر کسی خاندان میں خدا نخواستہ باپ کی وفات ہو جائے یا کوئی ولی نہ ہو تو بڑے بہن بھائی ماں باپ کی جگہ پر چھوٹے بہنوں بھائیوں کا خیال رکھ کے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اس کو اپنے فرائض میں سے سمجھتے تھے. اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ شاید بچوں کا اپنا ہی فریضہ ہے کہ جا کے خود اپنے لیے کچھ تلاش کر لیں اور جیسے چاہیں جئیں. تو یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں بھی درست طریقہ اختیار کرے. صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، یا صرف اپنی ذاتی زندگی میں لغو سے بچ جانا کافی نہیں، یا پھر خود اپنی زندگی میں اگر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے اور بچوں کی پرواہ نہیں. اسلام ایک معتدل طریقہ زندگی ہے جس میں جسم، روح، جذبات اور ذہن، ان سب کی ویل بینگ کا خیال رکھا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کورس کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسلام صرف روحانی ترقی نہیں سکھاتا جیسے بعض مذاہب میں ہے کہ وہاں مذہب کا تصور کیا ہے کہ صرف روح کو سرشار کرو یا وقتی طور پر ایک نشے کی طرح کچھ ایسے کام کرو کہ جس سے روح جو ہے یہ روحانی ترقی حاصل ہو جائے اور باقی چیزوں کی طرف توجہ نہ ہو. نہیں، اسلام صحیح کھانے کی تعلیم بھی دیتا ہے، جسمانی ضروریات کس طرح پوری کرو، جذباتی ضروریات کس طرح پوری کرو، روحانی کس طرح پوری کرو، ذہنی کس طرح پوری کرو. علم، عقل، سمجھ، شعور، ان سب چیزوں کو بھی آگے بڑھانے کو اور صحیح استعمال کو اہم قرار دیتا ہے اور اس کو بھی عبادت قرار دیتا ہے. تو اسی لیے نکاح کو عبادت قرار دیا گیا ہے. والذین، اور وہ لوگ، ہم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کے، وعہدہم، اور اپنے عہد کے، راعون، نگران ہوتے ہیں. امانات امانت کی جمع ہے اور عہد اللہ یا بندوں سے کیا ہوا وعدہ. راعون رائی کی جمع ہے، اور رائی کس کو کہتے ہیں؟ گڈریے کو، جو بکریوں کی نگرانی کرتا ہے کہ کہیں کھو نہ جائیں یا کہیں نقصان نہ اٹھائیں یا ان کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. تو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اپنی امانتوں اور عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں. امانت کہتے ہیں ہر قسم کی ذمہ داری کو جو انسان اپنے سر لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو.
گفتار سے ہو یا کردار سے ہو، ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے سر لیتا ہے. اور پھر اس میں مال، وقت، اپنا جسم، جان، اولاد، یہ سب چیزیں بھی امانت ہیں. یعنی ہمارا اپنا جسم جو ہے وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے. اسی لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے جسم کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی خود کو خود اذیت نہیں دے سکتے. ایسی چیزیں کھانا یا ایسے کام کرنا کہ جس سے جسم بیمار پڑ جائے اور جسم کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح مال جو ہمارے پاس ہے وہ بھی امانت ہے، اس کو ہم اپنی منمانی سے خرچ نہیں کر سکتے. اسی طرح اولاد بھی امانت ہے ہمارے پاس. اللہ نے جو بچے ہمیں دیے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ ہم نے ان کی اخلاقی، دینی، ذہنی ترقی کے لیے کیا کیا. اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے یا کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی ذمہ داری ہے کسی قسم کی، مثلا طالب علم ہے تو بحیثیت طالب علم کے اس کی ایک ذمہ داری. اگر وہ ایک ماں ہے یا ایک استاد ہے یا کوئی بھی کسی بھی حیثیت میں انسان کوئی کام کر رہا ہے تو جو بھی اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس میں اس کو خیانت کی اجازت نہیں. خیانت کیا ہے؟ اس کو صحیح طور پر نہ نبھانا. مثلا نام کے طالب علم تو بن جانا، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے ایک طالب علم بننے کی وہ پوری نہ کرنا. کہیں جاب تو شروع کر دینا لیکن اوقات کی پابندی نہ کرنا، کام کر کے نہ دینا. اسی طرح کوئی عہدہ لینے کا شوق رکھنا لیکن اس عہدے کے ساتھ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پورا نہ کرنا. یہ تمام چیزیں خیانت میں شامل ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانتی بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ دیکھیے کہ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو محنت مشقت سے حاصل ہوتی، جس کے لیے انسان کو صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی. تو اس میں انسان اپنی منزل تک کب پہنچ سکتا ہے؟ جب وہ راستے کی تکلیفیں برداشت کرے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان ہے تو ایک کسان کب فصل کاٹنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب وہ اس سے پہلے کے سارے مرحلوں کو بخوشی سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی زمین پر مثلا اپنے گارڈن میں کچھ اگانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ زمین کو آپ صاف کرتے ہیں، جھاڑ جھنکار نکالتے ہیں. اگر پہلے سے اس میں کچھ اگا ہوا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو باہر نکالیں گے، پانی ڈالیں گے، اس کو نرم کریں گے، پھر اس میں ہل چلائیں گے یا جیسے بھی اس کو کھودیں گے، کوریدیں گے. پھر اس کے بعد مناسب وقت میں اس کا بیج ڈالیں گے یا پنیری لگائیں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ پرندوں سے بھی حفاظت کریں گے، وقت پر مناسب پانی لگائیں گے، اگر کھاد کی ضرورت ہے تو وہ دیں گے. پھر اسی طرح اگر کیڑے مکوڑے ہیں یا کچھ اور آفات اس پر آ رہی ہیں تو اس سے بھی حفاظت کریں گے. اور پھر وقت پر اس کو کاٹیں گے، کیونکہ اگر وقت پر کاٹا نہ جائے تو بھی ختم ہو جاتی. ان ساری مشقتوں سے گزرنے کے بعد آپ کوئی پھل یا سبزی یا جو کچھ اگاتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں. تو وہ جو حاصل آپ کرتے ہیں اس کو اگر آپ پھر بیچتے ہیں اور اس سے نفع کماتے ہیں تو وہ ہے فلاح. بالکل اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی آپ کو اس دنیا میں کئی ایک کام کرنے لازم ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہ تمام چیزیں جن کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. اور پھر جہاں تک راعون کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. تو ہر ایک ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا چلو ہم کوئی ذمہ داری لیتے ہی نہیں، ہم نہیں کوئی چیز قبول کرتے. نہیں، آپ کسی نہ کسی تعلق میں، کسی نہ کسی حیثیت میں خود بخود ذمہ دار اور نگران بن ہی جاتے ہیں. آپ کچھ بھی کرنے لگیں گے، اور بھلے آپ کچھ بھی نہ کریں تو بھی آپ کے جسم آپ کے پاس ایک امانت ہے. اللہ نے اس لیے سب کچھ ذہنی صلاحیتیں، طاقتیں دی ہیں کہ آپ ان کا صحیح استعمال کریں، اور جب آپ استعمال کرنے لگیں گے تو پھر آپ کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں آ جائیں گی. اس دنیا میں انسان امتحان ہی کے لیے بھیجا گیا. یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ جہاں ہمیں عیش و عشرت کے لیے بھیجا گیا ہو. تو وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد
یعنی اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، یعنی ان کی نگرانی کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، ہم علی صلواتہم، وہ اپنی نمازوں پر، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں. ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کام کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز اپنے وقت پر. قلت ثم ای، میں نے کہا پھر اس کے بعد کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پھر پوچھا میں نے اس کے بعد کیا؟ تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز اول و آخر ہے. شروع میں بھی آپ دیکھیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور پھر دوبارہ نماز کا ذکر آ رہا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت میں کئی ایک چیزیں آتی ہیں، مثلا طہارت کا صحیح اہتمام بھی حفاظت ہے، کیونکہ ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. یعنی اپنے لباس کا خیال رکھنا، اپنے جسم کا خیال رکھنا، اپنی جہاں نماز پڑھنے اس جگہ کا خیال رکھنا. پھر قبلہ رو ہونا، کیونکہ اگر قبلہ ایک طرف ہے اور آپ بے دھیانی سے کہیں اور پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی حفاظت کے خلاف ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی. پھر اسی طرح اوقات کی پابندی کرنا، یہ بھی حفاظت پہ شامل ہے. اور پھر پوری سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا، اور پھر نماز کی حفاظت بھی کرنا، ایسے کاموں سے پرہیز کرنا کہ جس سے پڑھی ہوئی نمازیں بھی ضائع ہو جائے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسے ناخلف آئے کہ جنہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی اور وہ اپنی شہوات کے پیچھے لگ گئے. تو انسان جب خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے تو نمازیں ضائع ہوتی ہیں. یعنی اپنی خواہشات نفس پوری کرتے کرتے نہیں پرواہ کہ نماز کا وقت جا رہا ہے یا نماز اپنے اول وقت پہ اصل وقت پر ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کھانے پینے میں ایسا مشغول ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا پروگرام دیکھ رہا ہے، یا کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایسے صرف ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں اس میں، اور صرف ایک ذہنی آوارگی کی کیفیت ہے. اور نماز جب وہ آخری وقت میں جا کے چند ٹکرے مار لے انسان، تو یہ نماز کی حفاظت نہیں. نماز کی حفاظت کیا کہ انسان دھیان رکھے کہ کیا وقت شروع تو نہیں ہو گیا. کام جب شروع کرے تو اس وقت ہی سوچ کے شروع کرے کہ نماز کو کتنا وقت باقی ہے، کیا اس میں یہ پورا کر لوں گا یا نہیں. یہ نہیں کہ نماز میں 10 منٹ رہتے ہوں مغرب کے اور آپ بازار نکل چلیں اور یہ کہیں کہ نہیں مجھے بہت ضروری سودا خریدنا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ 10 منٹ میں واپس نہیں آ سکتے، آپ کو کم از کم بھی آدھا گھنٹہ لگے گا، آپ ٹریفک میں بھی پھنس سکتے ہیں. تو پھر آپ 10 منٹ انتظار کر کے پہلے نماز پڑھ کے پھر آپ چلے جائیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا وقت زیادہ دیا اور کچھ میں بہت کم وقت ہے. یہ سب امتحان ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مختلف وقتوں میں مختلف فرائض ہم پہ عائد کیے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. روز ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پھر یہ ہے کہ سستی کے مارے نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا، کیونکہ منافقین کی یہ صفت ہے کہ وہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. الذین، وہ جو یرثون الفردوس، وراثت میں پائیں گے فردوس، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سورۃ مریم میں بھی آپ نے پڑھا ہے 63 میں، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہم اس کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے کس کو؟ جو تقوی والا ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. اور یہ وراثت کیوں کہی گئی؟ کیونکہ آخر میں جا کے ملے گی. وراثت کب ملتی ہے کسی کو؟ کسی دوسرے کے مرنے کے بعد، جو اس کا قریب ترین ہوتا ہے، انجام کار ہے نا، اس کا نتیجہ ہے. تو اسی طرح انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، جب مرے گا تو مرنے کے بعد جا کر وہ حصہ پائے گا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جگہ ہے. اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ تمام لوگوں کا حصہ مقرر ہے جنت اور جہنم میں. تو جو جنت میں چلے جائیں گے ان کی جہنم کی جگہ کون لے لیں گے؟ جہنم والے. اور جو جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کا جو جنت کا حصہ تھا وہ جنت والے لے لیں گے. تو اس معنی میں بھی وراثت کہی گئی. بہرحال اولئک ھم الوارثون، یہ ہیں وارث. الذین یرثون الفردوس، جو وراثت میں فردوس کے باغ پائیں گے.
فردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اذا سألتم اللہ الجنہ، جب تم اللہ سے جنت مانگو، فاسألوہ الفردوس، تو تم اس سے فردوس مانگو، فإنہ اعلی الجنہ، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. ومنہ تفجر انہار الجنہ، وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. وہ بہترین جنت ہے. ایسے کام کرنے والے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچیں گے جنت کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن یہ سب کب ملے گا؟ جیسے سورۃ اعراف 43 میں آتا ہے، وَنُودُوا، پکارے جائیں گے، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، یہ تمہیں کیوں ملی ہے ورثے میں؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا. اور صرف محنت اور کوشش نہیں، بلکہ رائٹ ڈائریکشن میں صحیح کوشش، مطلوبہ کوشش. مثلا ایک کسان کو اگر کچھ اگانا ہے اور اگر اس کو مثلا 1 فٹ تک مٹی پہ ہل چلانا ہے اور وہ 2 فٹ چلا جائے تو وہ ایکسٹرا ہے، اس کی ضرورت نہیں. یا یہ کہ وہ تھوڑا بہت ایسے ہاتھ پاؤں مار کے چھوڑ دے اس کو تو بھی کافی نہیں. تو صحیح طور پر صحیح کوششیں کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. چلیے یہاں تک تلاوت سنیے. یہاں نماز سے متعلق 2 باتیں کہی گئی ہیں، ایک خاشعون اور دوسری حافظون. خاشعون کا تعلق اندرونی کیفیت سے ہے اور حافظون کا تعلق بیرونی شرائط سے ہے. تو دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے. آغاز میں اندر کی بات کی گئی اور اختتام پر باہر کی کیفیات کا ذکر. پورا ایک پلانر دے دیا گیا ہے یا ایک آپ کو اسکیجول دے دیا گیا ہے کہ آپ اگر جنت میں آنا چاہیں تو یہ کام کر کے آئیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عبادات کا تو ایک حصہ ہے، کچھ ذاتی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں، اینڈ پرائیویٹ لائف سے متعلق، جس کا صرف انسان کو اور اس کے رب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کی حدود کو پورا کر رہا ہے یا پامال کر رہا ہے، وہ فطرت پر ہے یا خلاف فطرت کام کر رہا ہے. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ تعلقات پر مبنی ہیں، ذمہ داریوں کی ادائیگی اور عہدوں کا پاس. تو اس میں سارے ہی پہلو آ جاتے ہیں. اللہ اور بندے کا تعلق بھی آ جاتا ہے اور بندوں اور بندوں کا تعلق بھی، اور خود اپنی ذات بھی بیچ میں آ جاتی. یعنی اگر دیکھیں تو ایک ہماری اپنی ذات ہے، اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، اپنی عین ذاتی پرائیویٹ لائف میں کیا کرتے ہیں، پھر بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی سچے ہوں، بندوں کے ساتھ بھی سچے ہوں اور اللہ کے ساتھ بھی سچے ہوں. مشکل جو معاشرے میں ہے وہ یہ کہ رشتے کی تلاش میں جو اسلام نے کہا ہے کہ دین دیکھو، وہ تو بالکل ایک طرف رہ گیا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. فاصبر بذات الدین تربت یداک، دین والی اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. لیکن اب وہ چیز نہیں رہی معیار. عورت کے اندر بھی وہ تلاش کیا جا رہا ہے جس کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا ہی نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ اس کا پروفیشنل ہونا، کہ وہ جاب کرتی ہو، وہ کمائی کرتی ہو اور وہ ارننگ ہینڈ ہو، جو کہ عورت کی فطرت کے بھی خلاف ہے. اللہ نے عورت کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ نے اسے جو جسمانی ساخت دی ہے، جو اس کو حال حلیہ دیا ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے. پھر اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے بھی مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بہت اچھا کماتا ہو، بہت اچھا پروفیشن اور جاب ہو اس کا. آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اچھا جاب نہیں ہوگا تو بہت مشکلات ہوں گی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے جاب کے ساتھ بھی بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. ہم انسان اس دنیا میں سکون تلاش کر رہے ہیں، اس کو آئیڈیل بنانے کی فکر میں. یہ آئیڈیل بن ہی نہیں سکتی. آپ ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے ڈلک جائے گی، ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے چھوٹ جائے گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا معیار یہ ہو کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے بہتر طور پر کام کر سکے.
یہ کری کہ رشتے کے لیے ایک ہی شرط رکھی کہ لڑکا 5 وقت نمازی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹی کو سمجھائیں کہ اتنی مشکل نہ کریں، کیونکہ لڑکوں میں 5 وقت کے نمازی کم ہی رہ گئے. یعنی اصل جو معیار ہے وہ بالکل بھلا دیا گیا ہے، اور خود مسلمان جو ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں. کچھ لوگوں کو محض شاپنگ اور تیاری کے لیے سال چاہیے ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کو رشتہ داروں کو جمع کرنے کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ اس میں پھر انتظار کر کر کے بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کا فائدہ اور بھلا کس میں، ہم یہ دیکھتے کہ ہماری حسرتیں کیسے پوری ہوں گی. ہم نے جو اتنا مال متاع اکٹھا کیا اس کا دکھاوا کب ہوگا. آگے چلتے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو سلالہ سے. سلالہ کا لفظ جو ہے یہ سل سے ہے، سین لام لام. سلن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، نکالنا، اور سلالہ ہے خلاصہ، ست، نچوڑ، کسی شے سے نکالی ہوئی چیز. ہم نے پیدا کیا انسان کو خلاصے سے، نچوڑ سے، من طین، مٹی کے. سورۃ السجدہ میں آتا ہے آیت 7 اور 8 میں، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ نے انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا. تو یہاں کیا ہے کہ مٹی کے سط سے، مٹی کی یوں کہنا چاہیے کہ جو ایکسٹریکٹ تھا اس سے. سورۃ الروم میں آتا ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر تم ہو کہ جو انسان پھیلتے چلے جا رہے ہو. ثم جعلناہ نطفۃ، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفہ. کس کو؟ سلالہ کو. یعنی تین سے سلالہ، سلالے کو بنایا نطفہ یعنی منی. اور اس کو کہاں رکھا؟ فی قرار مکین، محفوظ ٹھہرنے کی جگہ پر. قرار کہتے ہیں ٹھکانے کو، اور مکین کہتے ہیں محفوظ کو. ظرف ہے یہ، مراد ہے رحم مادر، ووم. المرسلات آیت 20 سے 23 میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں بنایا؟ یعنی مٹی کے سطح کو کس شکل میں ڈالا؟ پانی کے. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھا کہاں؟ محفوظ ٹھکانے پر. کب تک؟ الی قدر معلوم، ایک معلوم وقت تک. فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ کیا. فنعم القادرون، کتنے اچھے اندازہ کرنے والے ہیں ہم. یعنی ایک بچے کی ماں کے پیٹ میں جو مدت ہے اس کا تعین اللہ نے کیا ہے. وہ 8 مہینے نہیں، وہ 12 مہینے نہیں، وہ 9 مہینے جو ایک ایوریج ہے وہ اللہ ہی نے طے کی. اور پھر یہ کہ ماں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچہ کس دن پیدا ہوگا. وہ اپنی مدت پوری کرتا ہے تو دنیا میں آتا ہے. وہ وقت، وہ اندازہ اللہ ہی کا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر بنایا ہم نے نطفے کو علقہ. اور علقہ کس کو کہتے ہیں؟ جمے ہوئے خون کو. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر بنایا ہم نے علقہ کو مضغہ، یعنی جمع ہوا خون بوٹی کی شکل میں ڈھل گیا. یعنی اس کو اس طرح گرو کیا یا بڑھایا، نشو نما دی. فخلقنا المضغۃ، پھر بنایا ہم نے مضغہ کو یعنی گوشت کی بوٹی کو، لوتھڑے کو، عظامن، ہڈیاں. اب یہ سٹیجز بتائی جا رہی کہ گوشت کی بوٹی سے پہلے ہڈی بنی. فکسونا العظام لحما، پھر پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت. یعنی پہلے ڈھانچہ بنا اور پھر ڈھانچے کے اوپر گوشت بنا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے پری میچور پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم پر برائے نام ہی گوشت ہوتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر بنایا ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق، ایک اور ہی شکل دے کے پیدا کیا. یعنی روح پھونکنے کے بعد. کہاں؟ وہ مٹی میں تھا کہیں، اور پھر مٹی کے ایکسٹریکٹ سے کس کس مرحلے اور سٹیج کو پار کرتے ہوئے جب اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی، وہ ہنستا، بولتا، کھیلتا، کھاتا، پیتا، خوشی، غم، جذبات رکھتا ہوا ایک اور ہی انسان بن گیا. مٹی میں تو یہ جذبات نہیں ہوتے، خون میں تو یہ سب نہیں ہوتا، گوشت کے اندر تو یہ سب نہیں ہوتا. یہ سب کیسے ہوا؟ خلقن آخر کیا تھا؟ وہ روح کا پھونکا جانا تھا، جس کے آتے ہی وہ کچھ سے کچھ بن گیا. اور اگر روح نہ ہو تو وہ ایک گوشت کا ڈھیر ہے، ہڈیوں اور گوشت کا
ڈھیر. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر بنایا ہم نے اس کو ایک دوسری ہی شکل، ایک دوسری ہی مخلوق، ایک دوسری ہی چیز بن گیا وہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. خالقین جمع ہے خالق کی. اب دیکھیے کہ اگرچہ یہاں پر بڑی بڑی چیزیں بتا دی گئیں کہ اس مرحلے کے بعد اس طرح اس طرح اس طرح، لیکن اگر آپ عظام کو دیکھیں، ہڈیوں کا مرحلہ دیکھیں، تو ہڈیاں کس طرح گرو کرتی ہیں مختلف سائزز میں. کبھی آپ الگ سے ان ہڈیوں کو دیکھیں تو کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی اور کوئی لمبی اور کوئی چوڑی اور کوئی سخت اور کوئی نرم. یہ سائزز کون بناتا ہے؟ یہ کس ڈائی میں ڈھلتی ہیں ساری چیزیں؟ آٹومیٹک مشینیں ہیں، سپرنگز ہیں. کس طرح ان کی موومنٹ ہوتی، کس طرح جوڑ لگتے ہیں اندر. اگر کبھی آپ کوئی فرنیچر خرید کے لائیں یا کوئی چیز، تو گھر بیٹھ کے جب آپ اس کو اسمبل کر رہے ہوتے ہیں کس قدر سر کھپائی کرنی پڑتی ہے، اور پھر یہ کہ یہاں لگ گیا، یہ الٹا لگ گیا، یہ سیدھا لگ گیا، یہ یوں نہیں تھا یوں تھا، اور پھر سارے گھر والے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ نہیں، پھر بھی وہ کام پوری طرح ٹھیک نہیں ہو پاتا. یہ کون اندر اسمبل کرتا ہے یہ سب کچھ، کہ وہ پیدا بھی کرتا جاتا ہے اور پھر اس خاص جگہ پر لا کر جوڑوں کو فٹ بھی کرتا چلا جاتا ہے. خلقا آخر، ایک اور ہی چیز بن کے باہر آتی ہے. اور کتنی تنگ جگہ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، 3 پردوں کے اندر پورے کے پورے اندھیرے میں، اور اتنی چھوٹی جگہ کہ جو سائز کے بڑھنے کے ساتھ ہی بڑھتی ہے اور پھر واپس اپنی جگہ چلی جاتی. تو اتنے مربوط منظم طریقے سے یہ سب کون کر رہا ہے؟ احسن الخالقین ہے، یہ اللہ ہے جس کو انسان پہچانتا نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، انگوٹھا چوس رہا ہے، اور پھر موومنٹ کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ خواب بھی دیکھنے لگتا ہے، یون بھی کرتا ہے، اور پھر پانی میں ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بعد ہم کبھی پانی میں جائیں تو کس طرح وہ اس کے اندر سروائیو کرتا ہے، اور پانی نہ ہو تو وہ جی نہیں سکتا. یہ بھی کتنی حیرت کی بات ہے. اس کے اندر میدا، اس کا ہارٹ، اس کا پورا سرکولیٹری سسٹم، یہ سب کچھ بھی کام کرنے لگتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بال سے باریک رگیں ہوتی ہیں جس میں سے خون گزر رہا ہوتا ہے، وہ کون اندر پر ہوتا ہے اور بناتا ہے؟ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ خود سے خود نہیں ہوتا. اور پھر اس کی خوراک کا انتظام اللہ کس طرح کرتا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو. میت، موت. دنیا میں آنے کے بعد انسان بڑی چیز بن جاتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بہت کچھ کارنامے کرتا ہے، پھر اس کے بعد واپس سو جاتا ہے. اور پھر انسان سمجھتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے. اور پھر انسان کہتے ہیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ وہ پہلی دفعہ سب کیسے بنا تھا جو دوسری دفعہ نہیں بن سکتا. سورۃ العنکبوت آیت 20 میں آتا ہے ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ دوسری مرتبہ اٹھائے گا. یہ ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے. یہ سب سے پہلے ایک آرگن یعنی فیلوپین ٹیوب کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر ایک طویل سفر کے بعد ماں کے رحم تک پہنچتا ہے. مچور ایگ کے اووری سے اخراج سے کچھ پہلے ہی فیلوپین ٹیوب اس کو پکڑنے کے لیے حساس ہتھیاروں کے ساتھ تیار ہوتی ہے. وہ اووری کی نوک پر ایگ سیل کو تلاش کرتی ہے اور مچور ایگ کو پا کر اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. اب ایگ کو فیلوپین ٹیوب کے اندر سفر کرنا ہے، جبکہ اس کے نہ تو کوئی آرگنیلز ہیں اور نہ ہی اس کی مدد کے لیے کوئی فنز ہیں یا پیر ہیں. لہذا ایگ کے سفر کے لیے ایک خاص نظام تشکیل دیا گیا ہے جس کے تحت فیلوپین ٹیوب کی سطح پر لاکھوں سیلز ایگ کے رحم تک پہنچنے کو یقینی بناتے ہیں. یہ سیلز کی سطح پر باریک بال یعنی سلیا پائے جاتے ہیں جن کا رخ رحم کی طرف ہوتا ہے تاکہ ایگ کو درست سمت میں بھیج سکیں، جیسے بہت ہی قیمتی چیز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں آگے بھیجی جاتی ہے. یہ باریک سیل اپنے منصوبے کے علاوہ ضرورت کے مطابق حالت اور شکل تبدیل کر لیتے ہیں.
یہ سب اٹھانے کے کام کو اجتماعی طور پر ایک ہموار سمت میں کرتے جاتے ہیں. اگر ان سیلز کا ایک حصہ بھی درست سمت میں نہ چلے یا مختلف سمتوں میں چلنے لگے تو ایگ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا اور پیدائش کا عمل ہو نہیں سکتا. اللہ کی تخلیق ہر نقص سے پاک ہے اور ہر سیل اپنا مقرر کام بغیر کسی غلطی کے انجام دے رہا ہے. اس طرح ایگ سیل اس جگہ کی طرف سیدھا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جو خاص طور پر اسی کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی ماں کا رحم. ایگ سیل کو اس قدر احتیاط سے پہنچائے جانے کے باوجود اس کی زندگی کا دورانیہ صرف 24 گھنٹے ہوتا ہے. اگر یہ اس وقت کے اندر فرٹیلائز نہ ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. سپرم جو کہ مرد کے جسم سے آتا ہے وہ در حقیقت ایک سیل ہے جس کا کام جینیٹک ڈیٹا کو مرد سے عورت کے جسم میں پائے جانے والے ایگ سیل تک پہنچانا ہوتا ہے. جب اس کا قریب سے تجزیہ کیا جائے تو یہ ایک مشین کی طرح دکھائی دیتا ہے جو خاص طور پر وزن اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے. سپرم کے اگلے حصے پر ایک خول چڑھا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک اور خول کی تہ ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے وہ مال ہوتا ہے جو سپرم اٹھاتا ہے. اس مال میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں جو میل یعنی مرد سے تعلق رکھتے ہیں. انسانی جسم سے متعلق تمام تر معلومات اسی کروموزومز کے اندر موجود ہوتی ہے. نئے انسان کی تخلیق کے لیے سپرم کے ان 23 کروموزومز کو ماں کے ایگ سیل کے 23 کروموزومز کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. اس طرح 46 کروموزومز 46 کروموزومز کی پہلی بنیاد اب رکھی جاتی ہے. سپرم کے سر پر پایا جانے والا خول پورے سفر میں اس قیمتی مال کی ہر خطرے سے حفاظت کرتا ہے. سپرم کے درمیانی حصے میں ایک طاقتور انجن ہوتا ہے. اس انجن کا آخری حصہ سپرم کی دم سے جڑا ہوتا ہے. انجن سے پیدا ہونے والی طاقت دم کو پنکھے کی طرح موڑتی ہے اور سپرم کو تیزی سے حرکت کرنے کے قابل بناتی ہے تاکہ وہ بآسانی نکل سکیں. چونکہ سپرم کے درمیان انجن ہوتا ہے جس کے چلانے کے لیے اس کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہترین پیداواری صلاحیت رکھنے والا ایندھن یعنی فرکٹوز سپرم کے ارد گرد پائے جانے والے سیال میں رکھ دیا جاتا ہے. اس طرح انجن کے لیے ایندھن اس کی ساری زندگی کے سفر کے لیے فراہم کر دیا جاتا ہے. اب تیار کردہ حیاتیاتی نظام کام شروع کر دیتا ہے. ایگ تقریباً 15 سینٹی میٹر کے فاصلے پر موجود سپرم کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ کیمیائی اشارے دیتا ہے. تمام سنگل سیل مخلوقات افزائش پا کر اپنی ہو بہو نقلیں تیار کر لیتی ہیں. ماں کے رحم میں نشو نما پانے والا یہ ایمبریو بھی اپنی زندگی کی ابتدا سنگل سیل مخلوق کے طور پر ہی کرتا ہے اور پھر یہ سیل افزائش پاتے جاتے ہیں. لیکن اس صورتحال میں یہ نئے پیدا ہونے والے بچے کے سیلز یکساں ڈیزائن ہوتے اور تمام کے تمام سیلز یکساں تبدیل ہوتے رہتے اور بالآخر جو نکلتا وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ ایک بغیر شکل کا سیلز کا ڈھیر ہوتا. لیکن حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ سیلز نگرانی کے بغیر نہیں ہوتے. سپرم اور ایگ کے ملنے کے چند ہفتوں کے بعد ایک خفیہ حکم کے تحت سیلز متفرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس تبدیلی کو ہر سائنسدان نے ایک معجزہ بیان کیا ہے. ہوش و حواس نہ رکھنے والے یہ سیلز اندرونی عضو یعنی ڈھانچے اور دماغ کی شکل اختیار کر رہے ہیں. برین سیلز دماغی خلیے ان دو چھوٹی اور خالی جگہوں کے درمیان بننا شروع ہو رہے ہیں. ان دماغی خلیوں کی تعداد میں مستقل اضافے کے سبب ہر بچہ اپنے پاس 10 بلین دماغی خلیے لے کر پیدا ہوتا ہے اور یہ خلیے جلدی جلدی پھیلنا اور سکڑنا شروع کر رہے ہیں.
اس طرح ہزاروں میں سے کئی سو خلیے آپس میں مل جاتے ہیں اور یہ دل بناتے ہیں. یہ دل اب ساری زندگی دھڑکتا رہے گا. اب ایک اور کرشمہ دیکھیے. جو خلیے ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں وہ دراصل دماغی خلیے ہوتے ہیں، اور یہ خلیے اچانک ایک دوسرے سے جڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور یہ خلیے شریانیں بن جاتے ہیں. کس طرح ان خلیوں نے یہ سیکھا کہ ان کو شریان بنانی ہے، اور کس طرح انہوں نے یہ کیا؟ یہ ان سوالوں میں سے ہے جن کے جواب سائنسداں اب تک نہیں جان سکے. شریانوں کے خلیے یعنی وین سیلز آخر کار ایک مکمل نالیوں کا نظام تشکیل دیتے ہیں جس کے اندر کوئی دراڑ، کوئی سوراخ نہیں ہوتا. شریانوں کی اندرونی سطح اتنی ہموار ہوتی ہے جیسے کسی ماہر ہاتھوں نے اس کو بنایا ہو. یہ مکمل شریانوں کا نظام جلد ہی خون کو بچے کے جسم کے ہر حصے تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے. اس شریانوں کے جال کی لمبائی 40,000 کلومیٹر یعنی تقریباً اتنی ہے کہ دنیا کا سرکمفرنس یہ آرام سے کور کر سکتی ہے. ماں کے رحم کے اندر نشو نما کا عمل بغیر رکے جاری رہتا ہے. 5ویں ہفتے میں ایمبریو کے بازو اور ٹانگیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ابھرے ہوئے حصے اب ہاتھ بنانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اسی دوران کچھ سیلز ایک حیرت انگیز کام کرتی ہیں، یعنی ان میں سے ہزاروں سیلز خودکشی کر لیتی ہیں. یہ سیلز اپنے آپ کو کیوں مار دیتی ہیں؟ یہ مرنے والے سیلز ایک فیصلہ کن کام سر انجام دیتی ہیں. ان سیلز کے جسم جو ایک خاص لکیر کے اندر ہوتے ہیں وہ انگلیوں کی تخلیق کے لیے ضروری ہوتے ہیں. باقی ماندہ سیلز مردہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتی ہیں اور خالی جگہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ خالی جگہیں انگلیوں کے درمیان کی خالی جگہیں ہوتی ہیں. یہ سیلز اس طرح کی قربانی کیوں دیتی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیل اپنے آپ کو اس لیے مار دے کہ بقیہ جسم انگلیاں بنا سکے؟ ان سیلز کو یہ کیسے پتا چلا کہ ان کی موت اتنی اہم خدمت انجام دے گی؟ یہ سب ایک بار پھر ظاہر کر رہا ہے کہ انسان کی تخلیق میں کام آنے والے تمام سیلز کی اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی ہو رہی ہے. اب اس مرحلے پر کچھ سیلز ٹانگیں بنانا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ سیلز یہ نہیں جانتی کہ اس ایمبریو کو اس دنیا سے باہر نکل کر چلنے کی ضرورت ہوگی. لیکن اس کے باوجود یہ ایمبریوز ٹانگیں اور پاؤں بناتے چلے جاتے ہیں. 4 ہفتے کے ایمبریو کے سر کے دونوں طرف 2 سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں. آنکھیں انہی سوراخوں میں بنیں گی. آنکھوں کی نشو نما 6 ہفتے میں شروع ہو جاتی ہے. یہ سیلز ایک ناقابل یقین منصوبے کو کئی مہینوں تک چلاتے ہیں اور ایک ایک کر کے آنکھوں کے مختلف حصے تشکیل دیتے ہیں. کچھ سیلز کارنیا بناتے ہیں، کچھ پیوپل اور باقی لینس بناتے ہیں. ہر سیل اس حصے کی حد کو پہنچ کر جس کی اس کو تعمیر کرنی ہے رک جاتا ہے. اس طرح سے آنکھ جو 40 مختلف حصوں کا عنصر ہے نہایت ہموار طریقے سے مکمل ہو جاتی ہے. کچھ عرصے قبل یہ کہا جاتا تھا کہ ہڈیاں اور پٹھے ان کی تخلیق کا عمل ایک وقت میں ہوتا ہے، لیکن جدید تحقیق نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ انسانی ایمبریو میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے ٹیشوز سے ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد مسل ٹیشو جو ہڈیوں کے گرد لپٹتی ہے. بائیو ٹیکنالوجی کا ایک اور حیرت انگیز نظام ہے پلاسینٹا. یہ ایک اعلیٰ درجے کا کارخانہ ہے جو ماں کے رحم میں ایمبریو کا احاطہ کرتا ہے اور اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے. پلاسینٹا ایک کڈنی ڈائلیسس مشین، ایک ہارٹ لنگ مشین اور مصنوعی جگر کی مانند ہوتا ہے. یہ تمام کام بیک وقت سر انجام دیتا ہے. یہ ایک زبردست نظام ہے جو ماں اور بچے کی زندگی کو ممکن بناتا ہے.
پلاسینٹا کو بنانے والے سیلز ماں کے خون کے لاکھوں مالیکیولز میں سے غذا کے اجزاء کو پہچان کر بچے تک پہنچانے کی اجازت دیتے ہیں۔ پلاسینٹا کی ذمہ داریوں میں سے ایک اور ذمہ داری ایمبریو کی حفاظت ہے۔ ماں کے جسم میں پائے جانے والے حفاظتی خلیے ماں کے رحم کی طرف سے چلتے ہیں تاکہ نشو و نما پانے والے ایمبریو پر حملہ کر دیں، لیکن پلاسینٹا کے سب سے اوپری سطح پر پائے جانے والے سیلز ماں کی شریانوں اور ایمبریو کے درمیان ایک چھلنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو غذائی اجزاء کو تو گزرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن ان حفاظتی سیلز کو اجازت نہیں دیتے۔ نشو و نما پانے والے ایمبریو کی ضروریات کا خیال رکھنے کی ذمہ داری پلاسینٹا کے بجائے اگر کسی انسان کو دے دی جاتی تو ایمبریو چند منٹوں سے زیادہ زندہ نہ رہ سکتا، کیونکہ انسان میں اس قسم کا ماہرانہ فن نہیں پایا جاتا جو ایمبریو کی بدلتی ہوئی ضروریات کا حساب کر کے ان کو پورا کر سکے۔ اس کام کو کرنے کی بہترین صلاحیت صرف پلاسینٹا میں ہے۔ امبلائکل کارڈ بچے اور ماں کے جسم کے درمیان تعلق کو ممکن بناتا ہے۔ یہ ڈورا یعنی امبلائکل کارڈ جو پیدائش کے بعد کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے، حقیقت میں انجینئرنگ کا عجوبہ ہے۔ وہ ایک نہایت اہم کام مہینوں سر انجام دیتا ہے۔ اس میں ایک وین اور 2 آرٹریز ہوتی ہیں۔ وین پانی اور آکسیجن کو ایمبریو تک پہنچاتی ہے۔ حالانکہ ایمبریو پانی بھرے ماحول میں زندگی گزارتا ہے، ڈوبتا نہیں، اور اس کے پھیپھڑے پانی سے بھرے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی مچھلی کو اچانک پانی سے باہر ہوا میں پھینک دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن انسانی بچے کی پیدائش کا عمل ہوتے ہی پھیپھڑے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچہ ہوا میں سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کس نے کیا؟ کس مہارت اور محبت سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تخلیق کی، یہ جان کر دل پکار اٹھتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جو کچھ پلیسنٹا کرتا ہے وہ ابھی تک انسان کوئی ایسی چیز بنا ہی نہیں سکا، کوئی ایسی مشین ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے وہ یہ سب کچھ کر سکے اور ایسی انجینئرنگ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی فتبارک اللہ احسن الخالقین منہ سے کیوں نہیں نکلتا؟ اس اصل خالق کو پہچاننے میں اور اس کو ماننے میں اور اس کے آگے جھکنے میں کیا چیز مانے؟ ہمارے جسم کا ایک ایک سیل جو ہے وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے رائٹ فرام دا بگننگ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس ایگ کو اصل جگہ تک پہنچانے میں جو ہیئرز جس طرح اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، کس قدر امیزنگ، کتنی مشقت میں اور کتنی محنت میں لگے ہوئے ہیں، سب اللہ ہی کے حکم سے کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ سب کچھ پا لیتے تو ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ آزادی کتنے دن تک ہے ہمارے پاس، کبھی ہم سوچے تو، اور پھر اس کے بعد کتنا سخت قید خانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے 24 آور میں اگر سیل فرٹیلائز نہیں ہوتا تو وہ ختم ہو جائے گا، ایگ جو ہے وہ خود بخود مر جائے گا۔ اس سے ہمارے بھی نمازوں کے اور کام کے اوقات ہیں، اگر اس وقت میں وہ کام نہیں کرتے تو وہ وقت چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے مرحلوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں بنائے گا؟ اور دوسری دفعہ اٹھنے کا ذکر کیوں؟ تاکہ انسان پھر حساب دے۔ تو یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اگر اللہ نے تخلیق کیا تو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر اسی کی طرف واپسی ہے۔ اور جتنی بھی صلاحیتیں اور طاقتیں ملی ہیں ہمیں، وہ امانت ہے ہمارے پاس، ان کا صحیح استعمال کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ نے اپنی اتنی بہترین تخلیق یعنی انسان ایک بہترین جگہ کے لیے بنایا، جنت۔ لیکن اگر انسان ان مشقتوں سے نہیں گزرتا، وہ کام نہیں کرتا جو اسے کرنے چاہیے، تو وہ وہاں بسائے جانے کے بھی قابل، وہ سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترا، وہ معیار پہ پورا نہیں اترا، وہ اپ ٹو دا مارک نہیں، لہذا وہ وہاں جانے کے قابل نہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بنانے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا نا کہ کہتا خود بناؤ، ہم تو اپنے بال نہیں بناتے۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے مکمل پوری طرح تیار
اور پوری فیکلٹیز کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا، اور ہم سے کیا مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، روحانی طور پر نشو و نما دو، باقی میں بڑھاتا رہوں گا۔ جس نے پیدا کیا اور شروع سے ہمیں بڑھا رہا ہے وہ آگے بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے اندر اس نے طلب رکھی ہے کھٹے کی، میٹھے کی، جو جو ضروریات ہوتی ہیں جسم کو، جسم ویسے ہی طلب کرنے لگتا ہے۔ پانی کی ضرورت ہوتی، پیاس لگنے لگتی، اور پھر بڑھتے 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 انسان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہم سے کیا تقاضا کیا کہ اب اس جسم کی حفاظت کرو، اسے جہنم سے بچاؤ، اور وہ کر کے آؤ جو کرنے کو کہا گیا۔ تم اللہ کی بہترین کریشن ہو، بہترین مخلوق ہو، لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو فلاح کا لفظ ہے اور شروع میں، اور سورت کا نام بھی آپ دیکھیے المؤمنون ہے۔ ایک سورت الکافرون بھی ہے، ایک منافقون بھی ہے، اور ایک المؤمنون ہے۔ منافقون میں منافقین کی صفات بتائی گئی اور مومنون میں مومنوں کی صفات بتائی گئی۔ تو مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی، یعنی جو جسم کی شکل میں ہمیں ملی ہے، زندگی کی شکل میں ہمیں ملی ہے، اس کی قدر کریں اور اس کو صحیح استعمال کریں۔ اتنے پیارے خدا نے اتنی پیاری پیاری شکلیں بنائی، اور انسان محض شیطان کے پیچھے لگ کے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے اس کے لیے مختلف چیزیں بنائی۔ پہلے یہ زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، اس زمین پر طرح طرح کے رزق کے سامان رکھے گئے، اور پھر حضرت انسان کو بھیجا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے۔ طرائق کا لفظ جو ہے طریقہ سے ہے، روٹ ہے طور قاف۔ طریقہ کہتے ہیں راستے کو، اوپر تلے چیز کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، طبقات۔ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض نے اس کا معنی بیان کیا کہ اس سے مراد راستے ہیں، ملائکہ کے جانے کے راستے آسمانوں پر، ستاروں کی گزرگاہیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد 7 آسمان ہیں، 7 طرائق سے مراد 7 لیئرز ہیں۔ وما کننا، اور نہیں ہے ہم، عن الخلق، تخلیق سے، مخلوق سے، غافلین، غافل، یعنی ہم پیدا کرنے کے بعد غافل نہیں ہو گئے، یعنی مثلاً آسمان کو بنا کر ہم نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کی حفاظت۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، الحج 65۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا آسمان سے اتر رہا ہے، کیا چڑھ رہا ہے، کیا زمین کے اندر جا رہا ہے، کیا وہاں سے نکل رہا ہے۔ سورۃ الحدید آیت 4 میں آتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم۔ بنا کے وہ غافل نہیں ہوا، وہ سب جانتا ہے، جو اتر رہا ہے، جو چڑھ رہا ہے، جو زمین میں جا رہا ہے، جو زمین سے باہر نکل رہا ہے۔ یعنی ہم نے بنایا اور ہم بنا کے غافل نہیں ہوئے، بلکہ مسلسل ان چیزوں کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ اس حفاظت کے بارے میں آیت الکرسی میں بھی آتا ہے کیا، وَلَا يَئُودُهُ، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظهما، ان دونوں کی حفاظت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اللہ تعالی مخلوق کو بنا کر ان سے غافل نہیں ہے، ان کو سنبھالے ہوئے ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور پھر اس سے ایک اور معنی کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ خدا اس کو بنا کے بھول گیا، اب وہ دنیا میں جو چاہے کرتا پھرے۔ نہیں، انسان کو واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور پھر اس کی خبر لی جائے گی۔ اور یہ جو بات تھی نا 7 طرائق سے مراد 7 طبقات، یہ 7 لیئرز، یہ 7 آسمان جو لیے گئے ہیں، سورۃ نوح آیت 15 میں آتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بطے بنائے۔ وانزلنا من السماء ماء بقدر، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ، یعنی معلوم مقدار میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جتنا پانی ہر سال سمندر میں چلا جاتا ہے اتنا ہی دوبارہ اٹھ جاتا ہے، پورا ایک بیلنس قائم ہے اس واٹر سائیکل میں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو بسایا زمین میں۔ یہ کب ہوا کہ پانی زمین کے اندر بھی ٹھہرا دیا گیا، سارے کا سارا سمندر میں نہیں پلٹ جاتا۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب زمین آسمان بنائے گئے اس وقت اللہ نے کچھ پانی تو سمندر میں اور کچھ زمین کے
اندر میٹھا پانی انسان کی ضرورت کے لیے رکھ دیا. اسی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں میں برف کی شکل میں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پہ البتہ قادر ہیں. ہم چاہے تو سارا پانی اڑا لے جائیں. دیکھیں نا، جیسے اگر ایک سرٹن مقدار جو ہے پانی کی اٹھ کے بادل بنتے ہیں تو اللہ چاہتا تو کیا کر دیتا، سارا سمندر اڑا دیتا اور سب اوپر چلے جاتے بادل، اور اتارتے ہم سب مل کے ان کو، آ جاؤ نیچے واپس، بہت ہو گئی. نہیں، کوئی اتار نہیں سکتا، کوئی بارش برسا نہیں سکتا، وہی برساتا ہے. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم نے تمہیں اس کو پلایا، اور تم اس کو خزانہ کر کے نہیں رکھ سکتے. یہ اگر زمین میں ٹھہرا ہوا ہے تو اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، ہماری وجہ سے نہیں. تو گویا ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے رزق کا انتظام بھی اللہ ہی نے کیا. ایک اور جگہ آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، کون ہے جو تمہیں بہتے پانی کے چشمے لا دے؟ پھر تو دو باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اندازے کے ساتھ پانی اتارا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اتنا نہیں اتارا کہ ہر چیز ڈوب جائے. اب سب ڈر رہے ہیں نا کہ موسم بدل رہے ہیں اور گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیاں دکھائی دینے لگی ہیں جب سے پیدا ہوئی ہیں پہلی مرتبہ، اور خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں بہت سے خشکی کے حصے پانی تلے آ جائیں گے. اللہ ہی اپنی حکمتیں جانتا ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا پیدا. کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے کچھ پانی کو روک کے رکھا ہوا، کچھ زمین کے اندر، کچھ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، اور اندازے سے ہمیں ملتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کو ضائع نہ کریں. اگر ہم اس کی بے قدری اور ناقدری کر رہے ہیں تو وہ سارا اٹھا کے لے جا سکتا ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے باغ اگائے. یعنی کس قدر مفید ہے پانی، کس کے؟ نخیل اور اعناب کے، کھجور اور انگوروں کے، کیونکہ عربوں کے ہاں زیادہ تر یہی چیزیں تھی، اس لیے ان کی مثالیں زیادہ آتی ہیں. لکم فیہا فواکہ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں. فواکہ کس کی جمع ہے؟ فاکہت، ان کی میوہ جات، پھل. کثیرت، بہت سے، یعنی صرف کھجور انگور نہیں بلکہ بہت سے پھل. ومنہا تأکلون، اور اس میں سے تم کھاتے ہو. کس میں سے؟ ان پھلوں میں سے. یعنی تمہارے رزق کا سامان، صرف پینے کی نہیں، کھانے کی چیزیں بھی رکھی. صرف سادہ پانی نہیں پلایا بلکہ پھلوں کا جوس بھی پلایا، میٹھا پانی بھی پلایا، اور کھانے کی چیزیں بھی اگائی. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. اور پھر اسی طرح بے شمار دیگر چیزیں جو انسان کی ضرورت کے لیے ہیں اور انسان کے فائدے کے لیے اور انسان کی نشو و نما کے لیے، ان سب نعمتوں کا بھی ذکر کیا. اور خاص طور پر وہ شجرتن، اور وہ درخت یعنی زیتون کا درخت، تخرج جو نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا سے. طور کا معنی پہاڑ بھی کیا جاتا ہے اور سینا کا معنی مبارک. مجاہد نے اس کا معنی مبارک کیا ہے، اکرمہ نے اچھا اور خوبصورت کیا ہے، اور سریانی زبان میں گھنے درختوں کی جھاڑی کو بھی سینا کہا جاتا ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں کوہ طور واقع ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے، مصر اور ایلا کے درمیان کا علاقہ، کہ وہ زمین اس کی اصل پیدائش کی جگہ ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، جو تیل اگاتا ہے. اب مٹی کے اندر سے ایسے پھل پیدا ہو رہے ہیں کہ جن سے تیل نکلتا ہے. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور سالن کھانے والوں کے لیے. صبغ رنگ کو کہتے ہیں، صبغت اللہ، صبغ رنگنے کو کہتے ہیں. تو سالن بھی روٹی کو کیا کرتا ہے؟ رنگ دیتا ہے اس میں، اگر آپ اس کو ڈبوئے تو بعض جگہوں پر زیتون کا تیل روٹی کھانے کے لیے بطور سالن کے کام دیتا ہے. للآکلین، آکل کی جمع، کھانے والوں کے لیے. یہاں پر خاص طور پر
زیتون کے درخت کا ذکر کیا گیا. زیتون کا درخت عام درختوں کے مقابلے میں بہت طویل عمر پاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب بھی بعض 2000 سال پرانے درخت زیتون کے یروشلم میں پائے جاتے ہیں، ماؤنٹ آف اولیوز پر موجود ہیں اب بھی. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین بننے کے بعد جو ابتدا میں چیزیں اگی ان میں زیتون بھی شامل تھا. اسپین میں کاربن ڈیٹنگ سے معلوم کیا گیا کہ وہاں زیتون کے جو بیج تھے وہ 8000 سال پرانے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے قدیم زمانے سے یہ درخت اگایا جا رہا ہے. اور یہ بھی کھجور کی طرح ایور گرین درخت ہے اور گرم موسم میں ہی پھلتا پھولتا ہے. تقریباً 50 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا ہوتا ہے اور اس کے پتے گرے اور سبز رنگ کے ہوتے ہیں. ایوریج عمر اس کی 500 سال ہوتی ہے، یعنی عام جو درخت ہوتا ہے. اور اچھے درخت جو ہیں وہ اس سے زیادہ بھی سروائیو کرتے ہیں. اور اس کے پتے جو ہیں وہ 2-3 سال کے بعد نئے آتے ہیں. اور اگر اس درخت کو کاٹ بھی دیا جائے اور جڑیں باقی ہوں تو دوبارہ اگ جاتا ہے اور 4 سال کی عمر میں پھل دینے لگتا ہے. کس قدر فائدے کی چیز ہے کہ 4 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، 500 سال اور 1000 سال تک یہ پھل دیتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اس کو قرآن میں مبارک بھی کہا گیا ہے. سورۃ النور میں آتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یعنی خیر و برکت والا درخت، زیتونۃ جو زیتون کا درخت ہے. سورۃ النور آیت 35. اور پھر یہ ہے کہ مختلف سائزز و مختلف رنگوں اور مختلف قسم کے شکلوں میں اس کا پھل ہوتا ہے. اور یہاں قرآن مجید میں خاص طور پر زیتون کے تیل کا ذکر ہے. تنبت بالدہن، دہن یعنی تیل لے کے اگتا ہے. اور تیل جو ہے وہ زیتون کے پھلوں کو نچوڑ کے نکالا جاتا ہے. اور سب سے بہترین اس کا نچوڑ جو ہے وہ پہلا نچوڑ ہوتا ہے جس کو ایکسٹرا ورجن کہتے ہیں، سب سے کم پروسیسڈ ہوتا ہے. اور پھر ورجن جو ہے دوسرا نچوڑ، پھر پیور جو ہے فلٹرڈ اور ریفائنڈ ہوتا ہے، پھر ایکسٹرا لائٹ ہوتا ہے جو سب سے آخری نچوڑ ہوتا ہے، یعنی بار بار اس کے اندر سے تیل نکلتا چلا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آئل جو ہے وہ ویجیٹیبل بیسڈ ہے تو اس لیے اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، اور اس میں اپنی جو اس کی خصوصیات ہیں یا غذائیت ہے وہ بھی محفوظ ہوتی ہے، جیسے وٹامنز وغیرہ ہیں. اور یہ واحد تیل ہے کہ جس کو آپ بغیر کسی اور چیز کے پی بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں. یعنی اگر آپ دوسرے تیل یا گھی وغیرہ لیں تو ان کو بغیر کسی چیز کے مکس کیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہت سے لوگ زیتون کا تیل غذا اور علاج اور دوا کے طور پر ڈائریکٹلی پیتے بھی ہیں، یعنی انٹیک اس کا ویسے بھی لیتے، اور بہت سی بیماریوں میں اس کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے. خصوصاً کہتے ہیں کہ پیٹ کی جو بیماریاں السر وغیرہ ہے اس کو یہ کیور بھی کرتا ہے. دل کی بیماریوں کے لیے بھی رسک کم ہوتا ہے اگر اس کا آئل جو ہے استعمال کیا جائے. اور بلڈ کا جو شوگر لیول ہے اس کو بھی کم کرتا ہے، اور بہت سے وٹامنز وغیرہ بھی ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر اس کے جو فائدے بتاتے ہیں کہ صبغ للعاقلین ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں اچھی صحت اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے عطا کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں بھی نشانی ہے. یعنی آسمان بنایا، زمین بنائی، کھانے پینے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، اور پھر مویشی جانور بھی پیدا کیے. ان مویشی جانوروں میں غور و فکر کرو، ان میں عبرت ہے، نصیحت ہے، نشانی ہے. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. بطون بطن سے یعنی اس کا دودھ وغیرہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں. کس میں؟ مویشی جانوروں میں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کا گوشت. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یعنی بیل اور اونٹ وغیرہ بطور سواری کے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح کشتیوں پر بھی تم سمندر پہ سواری کرتے ہو. سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، اور وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، سورۃ یاسین 42. تو یہاں اللہ تعالیٰ مویشی جانوروں کے فائدے بتا رہے ہیں. ان کی تفصیلات ہم پیچھے سورۃ النحل میں پڑھ چکے ہیں. یہاں دوبارہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اے انسان اپنے رب کو نہ بھول جس نے تجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا.
یہ زمین پھیلائی، آسمان پھیلایا، اور پھر زمین پر سفر کرنے کے لیے تمہیں سواریاں بھی. ہم آیات کی جو شروع کا حصہ ہے اس کو ہم پھر دوبارہ لیں گے. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو کامیابی کا ایک کانسیپٹ ہمیں دیا گیا فلاح کا، قد افلح المؤمنون. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ فلاح یا کامیابی کوئی بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں. ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کامیاب ہونے کے لیے محنت ضروری ہے، کوشش ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ایمان ضروری ہے. قد افلح المؤمنون کہا گیا، انسان نہیں کہا گیا. قد افلح الناس نہیں کہا گیا. سب انسان کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے ایمان. اور ایمان کیا ہے؟ اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، کتابوں پر دل سے بھی ایمان اور زبان سے اس کا اقرار اور پھر اس کی تصدیق بھی عمل سے. اور اس کے لیے پہلی شرط پھر جو خشوع کی لگائی گئی، تو اس میں ایک کیسٹ ہے نماز میں خشوع کیسے، اس میں کافی ڈیٹیل سے یہ سارا موضوع ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن کچھ باتیں آپ کے ساتھ دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ نماز میں انسان خشوع باقی رکھنے کے لیے صرف ظاہری کوششوں سے کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ اچھا نماز میں میں کیسے دل لگاؤں، یا یہ کہ نماز میں کیسے خشوع ہو، تو یہ یاد رکھیے کہ ظاہری یا اوپر کے کوئی ایسے طریقے نہیں ہیں کہ جن کو کرنے سے خشوع آ جائے گا جب تک کہ دل نہ بدلے. یعنی یہ خشوع اوپر سے طاری نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اندر سے نکلے گا، اندر سے آئے گا. اور اندر سے کب نکلتا ہے اور کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے، جب حقیقی معنوں میں انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے. عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ الخضوع والتذلل، عاجزی، انکساری کا نام ہے. اور عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، بندہ. اللہ نے ہمیں پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. تو بندگی جو ہے وہ عاجز ہونے کا نام ہے، مٹنے کا نام ہے، جھکنے کا نام ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگرچہ یہاں پر اللہ کے سامنے جھکنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس جھکاؤ اور دل کی اس نرمی اور عاجزی اور اندر کے اس خشوع کا اظہار انسان صرف اللہ کے سامنے نہیں کرتا، بلکہ بندوں کے ساتھ رویے اور معاملے میں بھی وہ جھلکتا ہے. پھر جب ہم بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو عموماً مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ کیا مشکل پیش آتی؟ کیا چیز مشکل کھڑی کرتی؟ اکڑ، ضد، میں کیوں جھکوں، میں کیوں دبوں. لیکن جو شخص اللہ کے آگے جھکنا جانتا ہے، دیکھیے نماز میں صرف ہماری کمر ہی نہیں جھکائی جاتی، صرف ہمارا سر ہی نہیں جھکایا جاتا، بلکہ کامیابی کے لیے دل کا جھکنا اندر سے ضروری ہے. کیا احساسات ہونے چاہیے ہمارے اندر؟ کس طرح پہچانے کہ واقعی ہمارا دل جھکا ہوا یا نہیں؟ کیا سوچ ہونی چاہیے؟ کیا خیال آنا چاہیے ہمیں؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل بڑائی اللہ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان آیات کے فوراً بعد انسان کی تخلیق کے مرحلوں کا ذکر ہے کہ انسان اگر دیکھے، جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. کہ خود اس کی تخلیق کے مرحلوں میں کس قدر مشقت ہے، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی مرحلے پر انسان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اول مرحلے پر ختم ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہو، اور نطفہ ہو یا علقہ ہو یا مضغہ ہو یا عظام ہو، اگر اللہ نہ چاہے ہڈیوں پہ گوشت نہ پہنائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم اگر اپنی تخلیق پر غور کریں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، تو ہمارے اندر حقیقی عاجزی آ سکتی کہ ہم بنے کس چیز سے، اصل کیا ہے. مما مہین، نطفہ یا منی جو ہے اس کی بھی حیثیت کیا ہے، جو ہماری اوریجن ہے، کچھ بھی تو نہیں. اکڑ کس چیز کی، بڑائی کس چیز کی. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور پھر مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے. نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام. تو نماز میں خشوع اس وقت آتا ہے جب انسان نظریں بھی اپنی جھکا کے رکھتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام پہلے نماز میں آسمان کی طرف بھی دیکھ دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ابھی نہیں آیا تھا تو اس وقت
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو اس سے پہلے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی پابندی نہیں تھی کہ نماز میں سجدے کی جگہ پر ہی دیکھا جائے. پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ لازم ہو گیا کہ نماز میں التفات نہ کیا جائے. التفات کس کو کہتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھنے کو. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے. اللہ اپنے بندے کی طرف برابر توجہ رکھتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے. اور جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، گوشہ چشم سے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ یعنی دیکھ نیچے رہا لیکن ایسے آنکھ کو ادھر گھما کے دیکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. مسند احمد، نسائی، ابو داؤد کی روایت ہے کہ بندہ جب نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے سجدے کی جگہ چھوڑ کر تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں. لیکن ہماری زندگیاں گزر گئی نمازیں پڑھتے پڑھتے اور ہمیں یہ سبق نہ ملا کہ کامیاب ہونے کے لیے جس نماز کی ضرورت ہے اس کی بنیادی شرط ہے کہ انسان کے ظاہر میں بھی جھکاؤ ہو. لیکن یاد رکھیے کہ خشوع میں اگرچہ ظاہری چیز مطلوب ہے لیکن پھر دل کی توجہ زیادہ ضروری ہے. اسی طرح حضرت علی نے فرمایا دائیں بائیں التفات، گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے. حضرت عطا کہتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرنا خشوع ہے. بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرنا. نماز میں بدن سے کھیلنا کیا ہے؟ کبھی کہیں خارش شروع کر دی، کبھی کپڑے اوپر کر لیے، کبھی دوپٹہ بار بار سمیٹتے لپیٹتے رہے، کبھی بال ٹھیک کرنے لگ گئے، کبھی اور نہیں تو جائے نماز ٹھیک کرنے لگ گئے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ خشوع کے خلاف ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، وقت لگاتے بھی ہیں، کچھ پاکے بھی نہیں اٹھتے. یہ کس قدر نقصان ہے. تو الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے خشوع کے معاملے میں؟ آپ کو خشوع برقرار رکھنے میں کیا چیز مفید ثابت ہوئی تاکہ آپ کے تجربے سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھائے؟ سجدے کی جگہ دیکھنے نے فائدہ دیا. اور کچھ ایسا دوپٹہ جو فکس والا ہو اس کے پہننے سے فرق پڑا، کیونکہ انسان بالکل بے فکر ہو جاتا نا، پھر پوری توجہ اس کی نمازی کی طرف رہتی ہے. آیات یعنی جو تلاوت کی جا رہی ہے اس کے معنی پر غور کرنا فائدہ دیا، نماز کے معنی نے فائدہ دیا. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ نماز کے لیے ایسا گوشہ تلاش کریں، ایسی جگہ پر پڑھیں کہ جہاں کم سے کم ڈسٹربنس ہو. یہ نہیں کہ ٹیلی فون پاس رکھ کے، موبائل جائے نماز کے پاس رکھ کے پھر نماز شروع کر دی، یا یہ کہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ماحول بھی درست ہونا ضروری ہے. ہماری سوچ، ہماری گفتگو اور ہمارے لوگوں کے ساتھ رویے اور معاملات بھی نمازوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. جائے نماز کا پلین ہونا اور بغیر پھول بوٹوں کے ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگرچہ اور چیزوں میں نماز ہو جاتی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسی جگہ نماز پڑھی کہ جہاں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا تو آپ نے اسے اتروا دیا کہ یہ میری نماز میں حائل ہوا ہے. نئی دعائیں یاد کرنے سے جو نماز نبی میں لکھی ہوئی ہیں ان سے زیادہ خشوع ہوا، کیونکہ وہ آہستہ سے پڑھ کے انسان رکتا ہے، سوچتا ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ نماز کی تیاری جو ہے اگر نماز سے پہلے شروع کی جائے، جیسے وضو کا صحیح اہتمام کیا جائے اور اس نماز سے پہلے ہی تھوڑا سا ٹھہر جائے انسان، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اگر آپ ایک دم تیزی سے جلدی سے آ رہے ہیں اور جلدی سے پڑھ کے جلدی جا رہے ہیں تو اس سے بھی مشکل ہوتی. یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع ہوتا ہے. جتنا جتنا وقت لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اتنی توجہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. قرآن پاک کے نئے نئے حصے یاد کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی نماز میں توجہ کو برقرار رکھتا ہے. تھوڑا سا ہلکا سا اپنے آپ کو سنوانے سے بھی نماز میں توجہ رہتی. یہ سوچنا کہ شاید یہ ہماری آخری نماز ہو تو پھر اس وقت انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں پھر پڑھ سکوں یا نہ، تو اس کو تو ٹھیک سے پڑھ لوں. اور اگر نماز کے بیچ میں بھی یہ خیال آ جائے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک دم ڈھیلے پڑ جائیں گے. اگر جلدی سے ہی پڑھ رہے ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو تو یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں پھر اگلی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ پہ فرق پڑے گا. رکوع اور سجدوں کی طوالت جو ہے اور ٹھہراؤ جو ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے. یعنی سنتیں جو بھی نماز کی اگر ان کو آپ پورا کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پھر اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور اگر آپ دیکھیے کہ پیچھے آیا تھا وما قدر اللہ حق قدرہ، دنیا میں آپ کس جگہ پر عاجزی اختیار کرتے ہیں؟ کسی بڑے کے سامنے یا نہیں؟
جس سے آپ ڈرتے ہیں. جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کے سامنے جا کر کوئی آپ کو تکلفاً اپنے اوپر عاجزی طاری کرنی پڑتی ہے؟ ہاں، طاری نہیں کرنی پڑتی. ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس اگر ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ سوچ بہت فائدہ دے گی کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، کون ہے وہ جس کے آگے سر جھکا رہا ہوں، کس کے آگے جھکا ہوا ہوں، کس کا نام لے رہا ہوں. قرآن کی تلاوتیں بھی اگر آپ سنتے رہیں تو جب آپ وہ حصہ خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تو اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے کا حق ہے وہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ کام انسان نہ کرتا ہو، ان صفات پر پورا نہ اترتا ہو. یعنی اگر ہم عملی زندگی میں لغویات سے بچیں گے تو ہی نماز میں خشوع آ سکے گا. کوئی آرٹیفیشل طریقہ نہیں ہے، کوئی کسی کا مین میڈ طریقہ نہیں کہ جس ریسیپی کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی نماز پرخشوع نماز بن جائے گی. آپ کے جب تک مزاج اور اندر سوچ اور دل دماغ میں تبدیلی نہیں آتی، نمازوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.